بولے تو کبھی یادت میں کہ بازار نے نہ بولا اس سے اچھی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک مرد کو بیک وقت 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک عورت کو اجازت نہیں ہے. اب اس پر تفصیلی بات آپ کے سامنے ہوئی ہے. اور جو لوگ پوچھتے ہیں کرتے ہیں کہ جب ایک مرد کو کئی نکاح کرنے کی اجازت ہے، مطلب 4 تک، تو ایک عورت کو 1 سے 4 مرد سے نکاح کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس پر بھی آپ نے گزشتہ بار بہت ساری ریزنس سنی ہے. ایک عورت کے لیے کبھی کیا نہیں ہوتے کئی، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، شرافت کے بھی خلاف. کہیں پر بھی فارم جو ہوتے ہیں نا، مرغی کا فارم ہونے دو یا بکروں کا فارم ہونے دو، وہاں بکرا ایک رہتا ہے اور بکریاں کئی رہتے. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ بکری ایک ہو اور بکرے زیادہ ہو؟ نہیں. پھر لوگ آج کل ترغیب دیتے ہم لوگ جانوروں کے شہزاد رہو بول کر. نہیں، بعض لوگ سوامی جی لوگ دیکھو جانور کیسا پیتا ہے، جانور کیسا کرتا ہے. جانور کھاتا ہے گوشت؟ نہیں کھاتا ہے نا، گھاس پھوس کھاتا ہے. تم بھی وہی کھاؤ. سمجھ رہے؟ گوشت مت کھاؤ، خالی ویج کھاؤ، نان ویج مت کھاؤ. اس طرح کی ترغیب. تو پھر ہم بھی بتا رہے ذرا دیکھو نا جانوروں میں. نہیں تو پھر ایک انسانوں کے اندر یہ چیز کیسے آ سکتی ہے؟ ایک عورت کے کئی مرد. ستیاناش. اگر ایک مرغی کو 10 مرغے رہیں گے نا، کیا ہوگا اس مرغی کا حالت؟ دوسرے دن مریں گے انہیں. دیکھتے نہیں اللہ حفاظت فرمائے. ایک عورت کے ساتھ اگر کوئی بلاత్కాر کرتا ہے 4 سے 5 سال، اجتماعی عصمت دری کرتے ہیں، تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی، کیا حال ہوگا اس عورت کا. یہ فطرت کے بھی، شرافت کے بھی، سب کے خلاف ہے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، سب سے پہلے اس کی عورت کے بعد جا کر کے بولو ٹھیک ہے تمہارے عورت سے میں نکاح کرتا ہوں، کیا ہوتا دیکھو. فطرت کے خلاف ہے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. اب لوگ کر رہے ہیں. لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت سے شادی کر رہے ہیں، تو کیا کرنے کا بھی اسے؟ یہ فطرت ہے کیا؟ فطرت کے خلاف جو کام ہوتے ہیں نا، اس کے ہم ذمہ دار نہیں. ہم فطرت کی بات کرتے ہیں. اسلام دین فطرت ہے. تو ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، ایک عورت 1 سے زیادہ مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. سمجھ رہے؟ اور بھی بہت سارے ہیں. حکمت کی باتیں آپ کے بھی دماغ میں آئیں گی انشاءاللہ. ایک ہے آپ اپنی فطرت صحیح رکھو تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے. فطرت اگر اپنا الٹ پلٹ کر کے رہیں گے تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. بس بھائی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اس کے ساتھ کرنا تو معلوم ہوتا ہے. نہیں، میرا جسم میری مرضی. خیر، ایک آزاد مرد کے لیے بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے. 4 تک رکھ سکتا ہے. 4 سے زیادہ نکاح میں ایک ہی وقت میں 4 عورت سے زیادہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. 4 تک اجازت ہے. اگر کسی مرد نے ایک کے بعد دیگر، ایک پہلے دن ایک کیا، دوسرے دن دوسرا کیا، تیسرے دن تیسرا کیا، چوتھے دن چوتھا کیا، 5ویں دن 5واں کیا، کرتے گیا اسے. اب 4 تک اس نہ کرنے کی اجازت ہے. اس نے کیا کر دیا؟ 5 کیا، 6 کیا. تو یاد رکھیں شروع کے جو 4 کیے نا وہ وہ جائز ہے. باقی کا جو 5واں 6ٹھا جو کیا نا وہ حرام ہے. وہ نکاح ہوتا ہی نہیں. اس کے ساتھ وہ کرے گا جسمانی تعلق، وہ زنا میں شمار ہوگا. اس کے اوپر بہت بڑا گناہ ہے. اسلامی حکومت ہے تو اسے کوڑے نہیں بلکہ پتھر مار کے اس کو کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی، یہ تو ایک مسئلہ ہوا، ایک آدمی ایک ہی مجلس میں کیا کر رہا ہے؟ 5 لڑکیوں کو، عورتوں کو رکھ کے میں تجھے قبول، تو مجھے قبول. 5 عورت ایک ہی بار، ایک ہی مجلس میں، کون سے بھی ہال میں سمجھو یا کسی مسجد میں. تو یاد رکھے کسی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ پیدر پہ کیا تو شروع کے 4 جائز ہے، اجازت ہے. 5واں 6ٹھا حرام ہے. لیکن ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں کیا کیا؟ نکاح کیا 1 سے زائد، تو کسی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوا. سمجھ رہے؟ ایک عورت کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہوا. پہلے اسے چھانٹنا پڑے گا کون سی عورت سے میرے کو نکاح کرنا. 4 سے زیادہ کا اجازت. 4 1 2 3 4 بس.
ابھی کافر آدمی اسلام لایا، ایک کافر، اللہ سب کافروں کو ہدایت دے مسلمان ہونے کی، دعا کرنے میں کیا گیا ہے؟ ہوتا ہے کیا ایسا؟ ہم نہ معلوم ہے، اللہ کو معلوم، ہدایت سب کو اللہ ہدایت دے۔ تو یہ کافر مسلمان ہو، اس زمانے میں کافر مسلمان ہونا ہے نا بہت بڑی قربانی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں قربانی تھی، ابھی بھی بڑی قربانی، کتنے سارے کاغذات بنانے پڑتے اس کو معلوم ہے؟ رجسٹر میرج کرتے ہیں نا، اس کو بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنے ایک نیو مسلم ہوتا ہے۔ بہت بڑی قربانی ہے، اپنے آپ کو بدلنا، نام بدلنا۔ ابھی ڈی سی کے پاس جانا بولتے ہیں، کوئی بھی نیو مسلم ہوا ڈی سی کے پاس جانا، ڈی سی اجازت، ہاں ٹھیک ہے، تو 1 مہینے تک اس کا ہے نا میں یہ لگاتے بولتے ہیں، کسی کو بھی اعتراض کرنے کا اس کے اوپر اب آبجیکشن آیا ڈی سی کے پاس بات، بھائی ہمارا بیٹا ہے یہ، اس کو زبردستی گیا وہاں، اس کو یہ ملتا نہیں، کوئی بھی نہیں آپ پوچھنے والا، ہاں 1 مہینے کے بعد اسے سمجھ رہے افیڈاوٹ سب بنانا پڑتا ہے۔ پھر بھی ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی ایسا نیو مسلم آئے تو آپ ماشاءاللہ، ہمارے سلیم بھائی ہیگڑے ہیں، اور ایسے ایک بیچارے کے ساتھ ایسا ہوا، 8 سال ہوا مسلمان ہو، اس کے پاس افیڈاوٹ نہیں، بڑا مشکل ہو جاتا بعد میں، نہیں ہے تو اس کو ابھی یہاں منگلور میں کوئی بھی ساتھ نہیں دی، نہیں وہ ابھی مشکل ہے، ڈی سی کے پاس جاؤ۔ ایسے مسلمان اتنے سب کرتے، اپنا ایک ایڈوکیٹ بنانے ہوتا ہے، ایک اپنا ایک وکیل اچھا بنانے ہوتا نہیں، کہ جو مطلب قانونی جانکاری جانتا ہو، پھر ہم لوگوں کو قانونی طور پہ ہماری مدد کرے۔ کہ ایک مسلمان بولتے بڑی بڑی باتیں، یہ مولوی بنے تو کیا فائدہ، ایڈوکیٹ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، کیا فائدہ ایسے ڈاکٹر ایسے ایڈوکیٹ سے؟ کیا لیاقت بھائی، جو مسلم قوم کا فائدہ نہ سوچے، مسلم قوم کے لیے کچھ بھی نہ کرے۔ ارے پیسہ تو بھی لو بھائی، پیسہ لو، فیس لو، اپنا فیس کے لیے تو کم از کم کام کرو نا، کرتے نہیں، ڈر، تو ایسا ڈر رکھنے والوں کو کئی کو بنائے بھائی، ان کو تو کولی کے کام کو بھیجنا تھا، ان لوگوں کیوں پڑھا ان لوگوں؟ قوم کو فائدہ نہیں ہو تو کیا فائدہ؟ نہیں، پھر بیچارے بمبئی وغیرہ میں بھیجے، بمبئی میں بھی ابھی پہلے جامع مسجد میں ہوتا تھا بولتے، ابھی وہاں پر بھی نہیں، وہاں بھی سب ہاتھ اٹھائے۔ ابھی الحمدللہ باندرا میں، ممبئی میں ایک علاقہ ہے باندرا، وہاں ماشاءاللہ مسلمان سے نہیں ہونے کا کام غیر مسلم سے ہو رہا ہے، وہاں غیر مسلم مدد کر رہا ہے۔ ان کو کیا پیسہ چاہیے؟ میں وہی بول رہا ہوں، وہ لوگ پیسے کے لیے، ہم لوگوں کو پیسہ چاہیے تو پیسہ دے سکتے ہیں نا، کرو نا کام، وہ لوگ کر رہے ہیں۔ جو کام مسلمان سے ہونے کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنا کام لینا تو کسی سے بھی لے سکتا ہے، غیر مسلم سے بھی لے سکتا ہے۔ وہ ابھی 7 بجے کہاں تو بھی آیا تھا، وہ نیو مسلم پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے بیچارہ، ہم اس کے لیے ٹائم نہیں بولنے ہوتا ہے، نہیں بالکل ہے ہمارے پاس ٹائم، آؤ سیکھو، سیکھنا ہے۔ خیر میں کیا بول رہا تھا، ایک کافر مسلمان ہو گیا، اب اس کے پاس ہے نا 5 بیویاں تھے، اس کی کتنے بیویاں؟ 5۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ابھی بھی ہو سکتا ہے، بولنے ہوتا نہیں، کوئی ایسا غیر مسلم ہو، اس کے پاس 5 یا 6 بیویاں ہیں، اب کیا کرنے کا؟ 4 تو جائز ہے، باقی 2 ناجائز، یا باقی 5ویں 6ٹی وہ حرام ہے نا۔ تو اب دیکھا جائے گا اس نے جو نکاح کیا کس حال میں کیا، ایک ہی وقت میں 6 عورتوں سے کیا ہے، ایک ہی وقت میں کیا ہے، جیسے میں ابھی پہلے بتایا نا، پے در پہ کیا ہے تو شروع کے 4 بیوی، بعد کے 5ویں اور 6ٹی وہ بیوی نہیں، اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ طلاق دے کے الگ کر دیا جائے گا، سمجھے؟ ایک ہی وقت میں کیا تھا نکاح 5-6 لڑکیوں سے، تو پھر کسی کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہوا، سمجھ رہے؟ جب کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تو ابھی مسلمان ہوا ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ اس سے کہا جائے گا چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، سب کو طلاق دے کے چھوڑ دو۔ پھر کیا کرنے کا؟ پھر ان میں سے 4 کو کیا کرو؟ منتخب کرو، سمجھ رہے؟ تو 2 صورتیں، پیدر پہ نکاح کر کے رہے تو شروع کے 4 ہیلو جائز ہے، 5ویں 6ٹی ناجائز ہے، اسے چھوڑنا پڑے گا۔ ایک ہی وقت میں نکاح کیا ہے سب سے، تو پھر کسی سے بھی نکاح نہیں ہوا ہے، سب کو چھوڑنا پڑے گا، باقی اس کے بعد میں کیا کیا جائے گا؟ 4 کو منتخب کرے گا،
کہ ان میں سے میرے کو کس کو رکھنے کا ہے بیوی بنا کر. 2 گئے. ان کو کوئی دوسرا کیا کر سکتا؟ عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے. کچھ سوالات اگر آیا تو دماغ میں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اچھا رہے گا. اگر کسی شخص نے سب سے پہلے تو ایک مجلس میں ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بعد دوسری مجلس میں بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کیا، تو جو پہلی مجلس میں نکاح کیا نا پہلے دن، بس اس سے نکاح ہوا. یہ جو دوسری مجلس میں 4 عورتوں سے نکاح، ان میں سے کس کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہوا. یاد رکھیں، کیوں؟ آلریڈی پہلے ایک ہے نا، اب یہ 4 کے ساتھ جو نکاح کیا نا تو 5 ہو گئے. اس میں سے کسی کا بھی اگر وہ دوسری مجلس میں 3 سے کرتا تو 1 اور 3 مل کے کیا ہوتے ہیں؟ 4. تو 4 کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اس لیے پہلی عورت سے جو نکاح اس نے پہلی مجلس میں کیا وہ تو جائز ہے. دوسری مجلس میں جو 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوا اس کا. سمجھ رہے؟ تو 4 سے زیادہ ایک کچ وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے، جائز نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ ہے، کوئی بھی عورت کسی اور کے نکاح میں ہو تو اس عورت سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے، ہوا ہے، ہوتا ہے ایسا. بعض مولوی لوگوں کو، قاضی لوگوں کو ہے نا پکڑتے نکاح کرو بول. کیا ہوا؟ ان کا مرض چھوڑ کے سالوں سال ہوا. کتنا سال ہوا؟ 15 سال ہوا، 20 سال ہوا، 25 سال ہوا، کیا بھی خبر نہیں. سمجھ رہے؟ اب اس کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کیا کرنے کا بھی؟ اس کا نکاح کرنے کا دوسرے کے ساتھ. تو یاد رکھے اس ٹائم پہ ہے نا جو پہلا شوہر ہے اس کے یا تو وفات کی خبر، ایک دم سچی خبر ہمارے کو ملنا، یا پھر اس نے اس کو طلاق دیا ہوا ہونا. 2 صورت ہے دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کی. یہ دونوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. پھر کیا کرنے کا؟ اسے ایسے ہی چھوڑنے کا، بیچارے کا زندگی خراب ہو جائے گا نا. ایسا سب سوچتے. بالکل صحیح، قاضی کے پاس لے کے جائے، قاضی فسخ کرتا ہے. بہت کچھ تحقیقات سب کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہے؟ وہ فسخ کرتا ہے. فسخ کا مطلب جو شوہر اس کا غائب ہے، لاپتہ ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے. اس کے بعد عدت کے بعد یہ عورت کیا کر سکتی؟ دوسرا نکاح کر سکتی. یہ جو پروسیجر بولتے ہیں نا، یہ کرنے کے بعد آپ کرو. یہ بغیر کیے کہ میرے پاس ایسا میرے ساتھ ایسا ہوا، اس کے لیے میں بتا رہا ہوں. ایک عورت کو نکاح کرنے کے لیے میرے کو لے گیا مولوی صاحب. کیا ہے؟ پیسہ ملے تو ایک نکاح میں 20,000 کیا نہیں بولے تو 1000 روپے ملتے. اچھا ہے نا. پوچھا لڑکی کا پہلے، ان سے انہوں لاپتہ ہے، ایسا ایسے. بولے طلاق دیکھو ہے، طلاق دیکھو ہے. سچ بول رہا ہوں، طلاق دیکھو. پھر کہاں ہے؟ معلوم، معاف کرو نکاح پڑھاتا نہیں بجاتا. یہ 1000 میں تمہیں 1 کروڑ روپے دیتے بھی نہیں پڑھاتا، کیونکہ حرام ہے. کوئی بھی عورت کسی اور کے نکاح میں ہے، جب تک انہیں مرتا نہیں، جب تک انہیں طلاق نہیں دیتا، اس وقت تک اس کا کسی اور مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں. چاہے کتنا بھی آپ کو لالچ دلاؤ، اب مت کر ایسا کام، حرام کا کام ہے. سمجھ لیں. ابھی آپ بولیں گے کیا بگار لے گا اپنا بارے میں؟ بتایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی حرام ہے کہ دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کرنا جب تک ایک عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے جائز نہیں. حتیٰ کہ عدت میں ہے تو بھی جائز نہیں ہے. پہلا شوہر نے طلاق دیا یا اس کی وفات ہو گئی، وہ ابھی عدت میں 4 مہینہ 10 دن میں، یا پھر طلاق دیا تھا تو 3 مہینہ جو 3 منسس سورہ نا عدت میں، اس ٹائم پہ بھی نکاح نہیں کر سکتا. عدت کے بعد میں کیا کر سکتا ہے؟ کوئی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ. اگر کسی نے ایسا کر دیا، سمجھو کسی اور کے نکاح میں ہے، مرد کہاں ہے؟ باہر گاؤں میں، ادھر کسی اور کے ساتھ اس کا چکر، انہیں نکاح بھی کر دیا. مولوی صاحب کو کیا مانا؟ مولوی صاحب نکاح پوچھا نہیں، کرا نہیں سمجھے. حالانکہ آلریڈی اس کا ایک مرد ہے ادھر، انہیں بولا میں تجھے قبول، تو مجھے قبول، اس نے نکاح کر دیا. اب مولوی صاحب کر دیا تو کیا ہوا؟ جائز. مولوی صاحب نے کون آدمی کرے تو بھی، سارے دنیا کے مولوی صاحب کرے تو بھی وہ نکاح نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ ہاں وہ حرام ہے، باطل ہے.
ہاں جب تک وہ ملتے رہیں گے زنا کرتے رہیں گے بس. اب اس سے بچہ پیدا ہوا تو یاد رکھیے یہ بچہ اس کا نہیں ہے اس کا ہے. اس کا جو شوہر ہے نا اس کا ہے. نہیں اس کا پانی نہ اس کا پانی نہ میں اسے پتھر مار کو ہلاک کرنا سر کس کی یہ جو نیا شوہر بنا ہے نہیں سمجھ رہے. حدیث میں صاف ہے کہ جو زنا کرنے والا ہے اسے پتھر, اور جو بچہ ہے الولد للفراش جو اس کا شوہر ہے اس کا ہے. اب بچے کا کیا قصور ہے بیچارے کو, بچے کو حرامی بول کر کے چھوڑنے ہوتا ہے کیا؟ نہیں. تو بچہ کس اس کا باپ کون ہے نہیں سمجھ رہے. حالانکہ ڈی این کا یہ کرے تو اس کا نکلے گا, وہ بالکل صحیح نکلے گا, لیکن ایسے میں کیا ہو جائے گا بچہ کیا ہو جائے گا سچی بولے کیا ہو جائے گا حرامی بول کر کے آ جائے گا. اب اگر اس کے ساتھ آپ نسبت کریں گے تو بچہ حرامی نہیں ہوگا حلال ہی ہوگا. انڈرسٹینڈ؟ ہاں یہ ہے اسلام. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الولد للفراش وللآہر الحجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بچہ کس کا ہوگا اس کے شوہر کا سمجھا جائے گا, اور پھر انہیں مزہ لیا نا, اسے مزہ لیا نا اسے پتھر مار کے ہلاک کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سزا دو مزہ لیے سے سمجھ رہے. اور جو ادھر جاتے نا باہر گاؤں سے آتے, اس سے پہلے کشمیر کا واقعہ میں سنا تھا نا, اللہ حفاظت فرمائے. وہ آیا 2 سال کے بعد آیا, 3 مہینے کے بعد بچہ, 3 مہینے کے بعد بچہ ہوا. مسلمان کا واقعہ ہے, سچی بولو ایک آدمی ملنے کے بعد 3 مہینے میں بچہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے نا. تو اس کو ڈاؤٹ ہوا یہ میرا بچہ نہیں, وہ بھی ہولی جولی 2 بچے, یہ میرا بچہ نہیں. واقعہ تو اس کے بچے نہیں تھے. ادھر اسے گھبراہٹ شروع ہو گئی, کسے؟ ماں کو, بچے کی ماں کو. ابھی ڈیلیوری ہوئے, اس کا غلط سمبند تھا. اب غلط سمبند کی وجہ سے کیا ہو گیا بچے ہو گئے. نے کیا کیا معلوم, دونوں بچوں کو گلا کاٹ کر کے پھینک دیا. تب اسلام کیا کہتا ہے جو غلط کام کیا نا اسے مارنا تھا, بچوں کو نہیں. بچوں کو مارنے کا نہیں تھا, مارنے کا یہ مارنے والی کون؟ ماں. بچوں کا کیا قصور ہے بیچارے, اسے مارنا تھا. اور اس شوہر کو کرنا کیا چاہیے تھا, اور بچوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا. سمجھ رہے؟ قرآن حدیث یہ کہتی ہے کہ بچہ کس کا ہے, شوہر کا ہے اس کے. الولد للفراش وللآہر الحجر, زنا کرنے والے کے لیے پتھر ہے پتھر. الحجر, حجر بولتے پتھر کو, نہیں سمجھے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے حالات سے. ایسا کبھی ہوا تو میں بتا رہا ہوں کہ بالکل صحیح آپ کی بات کہ وہ بچہ آپ کا نہیں ہے, لیکن آپ اس بچے کو بعد میں گڑبڑ ہو جائے. کیا بولتے ہیں بچوں کا قصور نہیں نا, کچھ بھی نہیں ہے. چل ابھی آیا بچے, مانچ کیا کر دے اس کو قتل کر دے. تھوڑا یہ بھی صبر کرتا ہے وہ بھی صبر کرتا ہے, برابر تم بولنے کا برابر ہے. چپ رہو, اس کو کچھ مت بولو. وہ گھبراہٹ میں اپنے بچوں کو قتل کرنا بولے تھے. وہ کفار مکہ کے بارے میں ہمیں سنے تھے جاہلیت کے زمانے میں, ابھی یہ زمانے میں ہوا. خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسائل معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنی میں عبادت کرنے, معاشرت کرنے, معاملات کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب. سبحان اللہ.